عتیق الرحمان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج آپ کے ہاں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی اور ختم نبوت کے عنوان پہ ہوئی، بہت خوشی محسوس ہو رہی کہ آپ حضرات اس عنوان پہ جمع ہیں۔ یہ بہت مبارک عنوان ہے، اس پر جتنی بھی بات کرے کم ہے۔ کتنی دیر بات کرنی؟ تو میں آپ کے سامنے 3.5 باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ کتنی باتیں؟ 3.5 باتیں۔ میں طالب علم ہوں اور میں آخری سانس تک داخلہ لیا ہوا ہے علم کی تلاش میں، دنیا میں جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہو یہ داخلہ ہے۔ طالب علم جو ہوتا ہے وہ علم کی تلاش میں ساری زندگی رہتا اور اسے رہنا بھی چاہیے۔ مجھے بیان شیان کرنا نہیں آتا، آپ سمجھیں کوئی شعلہ بیان آ گیا، کوئی مولانا صاحب آ گئے، وہ میں سیدھی سیدھی باتیں کرنی ہے، وہ آپ کو میٹھی لگے کڑوی لگے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی کہ اگلی بھی گئی؟ آئی؟ رکھ لو شامل۔ صورتحال یہ ہے کہ 3.5 باتوں میں، چونکہ خواتین بھی سن رہی ہیں، اس لیے پہلی بات میں کچھ ہماری ذاتی اپنی اصلاح کی باتیں ہو جائیں، یعنی ہم لوگ اپنی اصلاح کی فکر کر لیں۔ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے نہیں کرنی؟ کرنی ہے نا؟ یاد رکھو، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث، بڑے سے بڑا پیر صاحب، آج ویسے ہفتہ ہے پیر نہیں ہے، تو بڑے سے بڑے بھی ہوں نا، جتنے مرضی بڑے ہوں، وہ بھی ترقی کے محتاج ہیں، اصلاح کے محتاج ہیں۔ میں تو پتہ نہیں کی چکر ہے، اور یہ میں نام بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اپنی اصلاح کے لیے کچھ باتیں کرنی ہیں،
جو ہم نے بڑوں سے سنی ہے، یہ نہ دیکھنا کون کہہ رہا ہے، چھوٹا سا طالب علم، اتنا سا چھوٹا سا طالب علم بات کر رہا ہے نا، یہ دیکھنا کیا کہہ رہا ہے، وہ بات دیکھنی چاہیے ہو کیا رہی ہے، بندہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ مجھے جانتے ہی نہیں میں کون، میں ڈرائیور ہوں، میں گاڑی چلاتا ہوں، ہے نا بھائی، تو میرا تعارف تو یہ ہے، بدنام زمانہ ڈرائیور ہوں، میرے ساتھ جو بیٹھتا ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ یاد کرا دیتا ہوں سارے۔ صورتحال یہ ہے کہ 3.5 باتوں میں پہلی بات، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے، جس میں حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی 6 گناہوں سے بچے، وہ امید ہے کہ قریب قریب کا، حضرت کے الفاظ ہے، قریب قریب امید ہے کہ باقی سب گناہوں سے بچ سکے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات ہے ختم نبوت کی، تیسری بات ہے فلسطین کی، اور 3.5ویں بات وہ نہیں ابھی بتاؤں گا، وہ اینڈ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پہلی بات میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کا ملفوظ ہے، جس میں حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ بندی 6 گناہوں سے، ان 6 گناہوں سے بچے گا، قریب قریب امید ہے کہ وہ سارے گناہوں سے بچ پائے گا۔ اب ان 6 گناہوں سے میں بھی بچوں، آپ بھی بچیں، خواتین بھی بچیں، خواتین بھی بچیں، یعنی سارے بچیں، اور صورتحال یہ کہ ہم لوگ پابندی کر لیں اپنے اوپر کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، تو گناہوں سے بچنے کی جو چابی ہے وہ ان 6 گناہوں سے بچنا ہے۔ تو چابی سے تو آپ کو پتہ ہے بندہ تالا بھی لگا سکتا ہے، تالا کھول بھی سکتا ہے، تو یہاں پر گناہوں کو تالا لگانے والی چابی ہے۔ ہر وقت تالے کھولنے کی چابیاں نہیں چاہیے، تالا لگانے کی بھی چابیاں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں گناہوں کے لیے نہیں بنایا، ہمیں نیکی کے لیے بنایا ہے۔ تو ان 6 گناہوں کو اس لیے تذکرے میں لا رہے ہیں، بڑوں کی بات ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب عادت پڑ جائے گی ان 6 گناہوں سے بچنے کی، تو باقیوں سے بھی بچے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلا گناہ اس میں غیبت ہے۔ غیبت کتنی زیادہ ہوتی ہے، ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس نے کبھی غیبت نہ کی۔ ایسے تو بہت ہو سکتے ہیں کہ ڈیلی غیبتیں کرتے ہیں، اور غیبت زنا کے برابر، زنا سے سخت، حدیث شریف کے مطابق الغیبت اشد من الزنا، تو زنا کے گناہ سے بچ بھی جائیں اور پھر غیبت کر کے اسی طرح کے گناہ میں مبتلا بھی ہو جائیں، یہ اپنے ساتھ ظلم ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم غیبت کریں، کسی کی برائی نہیں کرنی، طے کر لو بھائی سارے، ہاں یہ انشاءاللہ تعالیٰ کون سی ہے نہ کرنے والی، جس نے کام نہ کرنا ہو کیا کہتا ہے انشاءاللہ ضرور بچیں گے نا، اور برکت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کہنا چاہیے، اسلامی طریقے کے مطابق کہنا چاہیے، لیکن نیت صاف کر کے کہنا چاہیے۔ جناب حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی متضر العالی خود فرماتے ہیں، باہر کے ملک میں گیا، وہاں بھی ایک ساتھی نے سوال کیا یہی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کون سا کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں نے انشاءاللہ تعالیٰ جب کہنا ہوتا ہے تو جب کام نہ کرنا ہو تو کہتے ہیں۔ تو بھائی دیکھو، پکی بات کرو، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کبھی بھی غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا، اس میں بھی خطا ہو رہی ہے، ان الگ، شاہ الگ، لفظ اللہ الگ، اور تعالی الگ، تعالی میں کنجوسی نہیں کرنی، انشاءاللہ یہ کیا ہوا؟ انشاء لوگ لکھتے ہیں کٹھا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، تو یہ نہیں ہے، انشاء خبر کی ضد ہے، طالب علم ہے نا رابعہ تک، انشاء خبر کی ضد ہے، تو یہاں پر انشاء اللہ تعالی قرآن کریم میں بھی الگ الگ ہے، ان الگ شاء الگ، ان کٹھا نہیں لکھنا، کٹھا لکھیں گے تو معنی گڑبڑ ہو جائے گا، سمجھ آ گیا؟ انشاء اللہ تعالی پورا پورا کہنا ہے، ایک تو تصحیح کر لیں آپ، ٹھیک ہے، یاد رکھیے۔ غیبت کیوں کریں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اگر غیبتیں کروں تو اپنی اماں کی کیوں نہ کروں؟ لوگوں کو جو تقسیم کرنی ہے نیکیاں،
میں اپنی اماں جان کو کیوں نہ دوں؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اماں کی غیبت ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماما جان کی، اماں جان کی، ابا جان کی غیبت ٹھیک ہے، بہن بھائیوں کی ٹھیک ہے، ساری نیکیاں اپنے گھر میں ہی رہی۔ نہ نہ نہ، غیبت کرنی ہی نہیں ہے، غیبت گناہ ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ پہلی بار غیبت صغیرہ گناہ ہے اور دوسری بار غیبت ذرا کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت پہلی بار بھی کبیرہ ہے، غیبت دوسری بار بھی کبیرہ ہے، غیبت کرنا بھی کبیرہ ہے، غیبت سننا بھی کبیرہ ہے، غیبت بچے کی بھی کبیرہ ہے، غیبت کافر کی بھی کبیرہ ہے، کوئی صغیرہ نہیں ہے۔ ہاں، جہاں شریعت نے غیبت کی اجازت دی ہے وہ جگہ ہے جہاں کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو آپ نے اس کی خبر دے دی کسی کو جا کے کہ یہاں پر گڑبڑ نہ ہو جائے، یہ اس کے یہ ارادے ہیں، تو وہاں پر کسی بڑے ساتھی کو یا جو صاحب اختیار ہے اس کو کہنا کہ یہاں پہ گڑبڑ ہے، اس بندے کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، یا مفتی صاحب کو مسئلہ پوچھنے کے لیے بتانا، یہ بھی گنجائش ہوتی۔ لیکن ایسے چسکے لے کے جو غیبتیں کرتے ہیں صبح دوپہر شام، ڈے اینڈ نائٹ سروس، غیبت چل رہی، مزہ ہی نہیں آتا جس نشست میں کسی کی برائی نہ، کبھی سرکاری کبھی غیر سرکاری، کبھی اپنوں کی کبھی دوسروں کی، کبھی سلسلے والوں کی، کبھی عوام کی، کبھی خواص کی، اور حکمرانوں کی تو ویسے ہی بہت ساری غیبتیں ہوتی۔ غیبت نہیں کرنی، گناہ، بہت سخت گناہ، بہت بڑا گناہ۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک دعا بتلائی تھی۔ اور غیبت کا تدارک یہ ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اور جس کی غیبت کی ہے اس کو اگر پتہ نہ چلا ہو تو پھر توبہ کرنے سے توبہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے پھر اس سے سوری کرنا پڑتا، معافی مانگنی پڑتی، اور سوری کرنا کافی ہے۔ آگے سے وہ کہے یا نہ کہے میں نے معاف کر دیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، صرف سوری کرنا، جس کو اس کو سوری پہنچ جائے کافی ہے، میسج کر دے یا انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ سوری کر دے کافی ہے۔ غیبت کا تدارک میں ایک دعا ہے جسے یاد کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ دے گی۔ اللہم اغفر لی ولمن اغتبتہ وظلمتہ، اللہم اغفر لی ولمن اغتبتہ وظلمتہ، یعنی کہ اے اللہ پاک میں نے جس کی غیبت کی ہے میں معافی مانگتا ہوں، اور جس پر میں نے ظلم و زیادتی کی ہے میں معافی چاہتا ہوں۔ اس ایک بار دعا پڑھنے سے وہ 10 غیبتیں معاف ہو جائیں گی جو اس بندے تک نہیں پہنچی، اگر پہنچ گئی ہیں تو پھر اس سے معافی اور سوری کرنی پڑے۔ تو غیبت سے بچنا ہے، پہلا گناہ کیا ہے؟ غیبت سے بچنا۔ واقعتاً جو بندہ سارا دن زنا نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، زنا کے لیول کا گناہ نہیں کرے گا، تو وہ تو غیبت سے بچا ہوا بہت اچھی چیز بن جائے گا۔ دوسرا گناہ ہے غصہ، غیبت کے بعد غصہ، اور یہ غصہ بھی بہت، میرے خیال میں ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو کبھی غصہ نہ آیا، غصہ بہت آتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، الامان الحفیظ، باہر کا غصہ بھی گھر میں اور گھر کا غصہ باہر میں، بہت غصہ کرتا ہے۔ حضرت علی بن حسین بن علی، علی کے پوتے، یہ وضو کر رہے تھے، ان کی خادمہ وضو کروا رہی تھی، تو ان سے لوٹا چھوٹ گیا، خادمہ سے، باندی سے لوٹا چھوٹ گیا۔ غلام باندیاں ہوتے تھے، جی ہاں، خادمہ سے وضو نہیں کروانا، آج کل کہیں آپ ہی لگے ہو خادمہ سے وضو کروا لو، وہ باندیاں ہوتی تھی پہلے، تو اس میں وہ وضو کروا دیتی تھی۔ آج کل تو اہلیہ محترمہ یہ سعادت حاصل کر لیں تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر، صورتحال یہ ہے کہ وہ وضو کروا رہی تھی، ان سے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا، وہ زور سے لگا، ماتھے پہ لگا، بڑے غصے سے دیکھا، ابھی آگے کچھ بولنے لگے تھے، تو وہ باندی جو تھی وہ آج کل کی خادموں جیسی تھوڑی تھی کہ نہ حافظ نہ کچھ جاننا، وہ حافظ قرآن کریم تھی، اس نے فوراً اللہ والوں کی صفات پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ والوں کی ایک صفت یہ غصہ پی جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے
باندھی ہو کے میری نصیحت کر رہی ہے. فرمایا قد قزمت غیظی، میں نے پی لیا غصہ. پھر وہ سمجھدار تھی، اس نے کہا اے کام ہو گیا، اگلا بھی کراؤ. اس آگے جا والعافین عن الناس، اللہ والوں کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ درگزر بھی کر دیتی، معاف بھی کر دیتی. مطلب معاف کر دیجئے. قد عفوت عنکی، چل جا میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر آگے چلی، آگے بڑھی، آگے کہنے لگی کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کر دینے والوں کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا. وہ غلام تھی، باندھی تھی، اس کو آزادی مل گئی. غلطی کر رہی ہے اور غلطی کے بعد بھی اجر مل رہا ہے. کیا بات. یہ تھی خادمہ، یہ تھی باندیاں، یہ تھی خواتین. اور آج خواتین بھی ایسی نہیں سمجھ آ رہی. وہ خواتین بھی آج خواتین بھی نہیں. دیکھو یار کتنے دور بدل گئے ہیں. خواتین عورتیں مل کر بھی ایسی نہیں ہے بھائی. وہ ایک اور باندی اور صاحب کا باس کا غصہ ٹھنڈا بھی کر رہی ہے، ساتھ اللہ والا بھی بنا رہی ہے، اور ساتھ اپنی آزادی بھی کہلوا رہی ہے. کیسا غصہ، غصہ کیسا پلایا ہے. اور آج کل جو ہے وہ بوتلیں پینے کی عادت ہے. اور خدا کا خوف کرو، سب سے بہترین کولڈ ڈرنک غصہ پینا ہے. اس سے بہتر کولڈ ڈرنک کوئی نہیں ہے. بہترین کولڈ ڈرنک غصے کا پی جانا، ٹھنڈے کول ٹھنڈے ہو جانا. غصہ پینے کا بھی بڑا اجر ہے. آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا، جب اس نے پوچھا کوئی نصیحت فرمائے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا. اور کچھ ایک ہی نصیحت، غصہ نہیں کرنا. اور آج غصہ یہ میری مرضی کے خلاف ہوا کیا. اس کو ایسے لوہے کے چنے چباتے ہیں توبہ، اور بہت سزائیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذرا اختیار کسی کو کیا دے دیا، بہت سزائیں دیتے ہیں. جی ہاں، غصہ پی جانا بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ غصہ دنیا میں پینے والے لوگ جو ہوں گے نا، عادی ہوں گے غصہ پی جانے کے، ان لوگوں کے لیے ایک محفل ہوگی اور ان لوگوں کے لیے ایک اعلان ہوگا. ان لوگوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جس کا حق رہ گیا ہے وہ کھڑے ہو جائے. اس طرح کر کے کوئی اعلان آتا ہے. تو اس کے بعد وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے غصہ پیا ہوگا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے موقع پہ فرمائیں گے کہ خواص خاص حوریں ہوں گی. اللہ تعالیٰ جل شانہ غصہ پینے والوں، درگزر کرنے والوں کو اعلان میں دیں گے کہ تم ان حوروں میں سے جن سے چاہو شادی کر لو. اب خواتین کہیں گی مردوں کو تو مل جائیں گے حوریں، اور ہم وہاں پہ کیا کریں گے. تو خواتین کے لیے میسج یہ ہے کہ جتنی حوریں آپ کے شوہر کو ملیں گی اتنی حکومت آپ کی بڑھے گی. ٹینشن کیوں لے لی ہے نا بھائی. کیونکہ ایک جنتی کو 2,40,10,000 حوریں ملنی ہے. حوصلہ ابھی بنا لیں خواتین، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی. دیکھو میں سیریس بیٹھا ہوں، میں آپ کو وہ باتیں کر رہا ہوں جو قرآن حدیث میں آئی ہیں. یہاں دوسری برداشت نہیں ہے، وہاں کیا کریں گے. جنت میں داخلہ ہی ممنوع ہے بغیر شادی کے. زوجناہم بحور العین، ماضی کا صیغہ ہے. جنتیوں کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہہ دیا ہم نے شادی کر دی، ہو گئی یہ شادی. مزید ذرا خواتین سماعت فرما لیں کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کی جو حوریں جنت میں بیٹھی ہیں، حدیث شریف کے مطابق وہ حوریں اس دنیا کی عورت کو جب اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے وہ بولتی ہیں اری، کیا کر رہی ہے اری، کیا کر رہی ہے اری اری، مطلب مخاطب کر کے اری کہا کر رہو، کیا کر رہی ہو.
میرے شوہر کو تم ستا رہی ہو، تیرے پاس عارضی طور پہ مہمان ہے، اس کو تنگ نہ کیا کر۔ یہ شادی شدہ خواتین کو میسج ہے حوروں کا، اور حدیث شریف میں حدیث کی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، پریشان نہ ہونا۔ تو شادی شدہ خواتین کو میسج ہے کیا کہ تم اپنے شوہر کو تنگ نہ کرو، جب تنگ کرو گی تو وہ بولے گا میسج، وہ آٹومیٹکلی وہ کہے گا ارے یہ کیوں تنگ کر رہی ہو، یہ تو تیرے پاس میرا مہمان ہے۔ تو اب آپ دنیا میں شادی نہیں کرنے دیتی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، میاں بیوی محبت سے، ہم یہ نہیں کہتے کہ میاں صاحب ضرور شادی کرو اور شادی کرو، کوئی ضروری نہیں ہے، انصاف کر سکو تو دیکھو، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ پاکستان میں رواج نہیں ہے دوسری شادیوں کا، لیکن دوسری شادی کو معیوب سمجھنا بھی گناہ ہے۔ معیوب نہ سمجھو دوسری شادی کو، صحابہ کرام نے کی، صحابیات نے کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی 4 بیویاں تھیں، آہستہ آہستہ پوری ٹوٹل زندگی، اور حضرت عمر فاروق کی 5 تھیں، حضرت عثمان کی 6 تھیں، حضرت علی کی 8 9 تھیں اینڈ میں۔ تو کیا ہے شادی زیادہ کرنا کوئی بری بات ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ ہاں دیکھو میری بات سنو، توجہ فرمائیں، یہ بات مذاق نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ عورت کہتی ہے 10 20 سال میرے ساتھ زندگی گزاری، 12 15 سال گزاری، 25 30 سال گزاری، اب مجھے یہ وفا دے رہا ہے، دوسروں سے شادی کر کے یہ وفا مجھے دے رہا ہے۔ یہ بھی تو سوچا ہوتا کہ 25 30 سال میں نے ساتھ دے دیا ہے، اب میں بوڑھی اماں ہو گئی ہوں، اب میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتی ہوں، اب میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، اب آپ شادی کر لیں، آپ کی راحت مجھے مطلوب ہے، یہ بھی تو کہنا چاہیے نا۔ ایسی بات تو خواتین کو سیکھنی چاہیے۔ اب دیکھو جنت میں جانا ہے، وہاں تو آپ کا داخلہ ہی نہیں ہے جب تک آپ کا یہ ذہن نہ بنے کہ اور ہو رہے ہیں۔ جنت تو اعلیٰ ہے، ہم ابھی بھی تو جنت سے آئے ہیں، جنت سے آئے ہیں تو جنت میں جانا ہے۔ اب راستے میں اللہ پاک نے اگر 4 کی اجازت دی ہے تو روکنا تو نہیں چاہیے۔ مردوں کو چاہیے کہ بیویوں کا خیال رکھیں، اور بیویوں کو چاہیے کہ آپ کو جیسے سہولت ہو میاں صاحب۔ آج اگر کوئی شادی شدہ خاتون میری آواز سن رہی ہے تو ناراض ہونے کی بجائے ہمت باندھیں اور اپنے شوہر صاحب سے کہیں میری وجہ سے آپ اس طرح نہ کریں، جیسے آپ کو ضرورت ہو اس حساب سے آپ رہیں۔ یہ ہے جنتی عورت کی صفات۔ جنتی عورت تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گی میری شوہر کے پاس جا رہا ہے۔ جنتی عورت کے پاس جب بندہ جائے گا تو واپس آئے گا اتنے دیر کے بعد جتنی دیر دنیا میں زندگی گزاری۔ یہ نہیں کہ 1 2 دن کے بعد سیر سور کر کے مری سے واپس آ جائیں گے۔ یاد رکھیے جائیں گے 60 70 سال بعد، بائے بائے، 60 70 سال بعد ملاقات ہوگی۔ اب 60 70 سال وہ ٹنگی رہے گی، بیٹھی رہے گی دوسری، اب جو 2 کروڑ 40 لاکھ 10 ہزار ہو رہے ہیں، تو اب یہ سرکل چلے گا کیسے؟ جنت تو بہت وسیع ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بات چلی خواتین کے سوال سے کہ مردوں کو غصہ پینے سے جو خواتین ملیں گی وہ تو زبردست قسم کی ہوں گی اور حور عین ہوں گی۔ حور عین کا مطلب آپ کو میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، موٹی موٹی آنکھوں والی حور عین، اور اللہ پاک نے بہت خاص حور ہوگی۔ تو خاص الخاص جو حوریں ہیں نا وہ ہر مومن کو، عام مومن کو 2 2 ملیں گی، عام مسلمانوں کو 2 2 ملیں گی، خواص کو بہت ساری ملیں گی۔ میرے والد محترم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص حوریں 30 دی ہیں۔ میں نے کہا زندگی میں والد صاحب سے میں نے کہا کچھ میں نے بھی دے دینا، تیری مائیں ہوں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک، تو بات تو ٹھیک ہے، والد صاحب کی جو بیوی ہوگی وہ تو ہماری تو ماں ہوگی، یہ تو ہم نے سوچا نہیں۔ خیر بہرحال ماں باپ کی چیزوں پہ قبضہ تو اولاد کرتی ہے نا، تو خیر بہرحال یہ وہ قبضے والی چیز نہیں ہے، یہ پڑھے پڑھے بھائی اپنا اپنا سسٹم۔ تو خیر عورتوں کو جو ملے گا وہ حکومت ملے گی۔ دنیا کی جو بیوی ہوگی وہ جنت میں اگر تشریف اگر لے جائے اپنی زبان کو کنٹرول کر کے، خامن کی تابعدار بن کے اور نیک بن کے اگر جنت میں تشریف لے جائے تو پھر اس کو ملکہ بنا دیا جائے گا، اور جتنا ایریا شوہر صاحب کا ہوگا، جتنی جتنی حکومتیں اور جتنی جتنی حوریں اور گھر اور مکانات اور باغات ہوں گے ان سب کے نگران وزیر اعلیٰ یہ دنیا کی بیوی ہوگی نا۔ تو بس پھر مسئلہ تو ہے، دنیا میں اگر 4 بھی ہوں گی تو 4 کونوں میں 4 وہ ہو جائیں گی، مطلب نگران ہو جائیں گے، ایسی کون سی بات۔ کچھ بالا خانوں میں ہوں گی، کچھ نیچے اوپر ہو جائیں گے، ٹینشن نہیں لینی، دل بڑا کریں۔
اللہ تعالیٰ جل شانہ بہت رحیم و کریم ہے. مجھے گالیاں نہیں دینی کہ مولوی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، دوسروں کو شادی کی ترغیب نہ شادی کی ترغیب نہیں دے رہا. میں خوفناک طریقے سے بتلا رہا ہوں کہ شادی دوسری کرنے والا پہلے تول لے ترازو عدل کا، انصاف کا. اگر انصاف کر سکتا ہے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رکھنے میں، وقت دینے میں تو کرے، ورنہ نہ کرے. کیونکہ انصاف کے بغیر عورت یہ معافی کبھی نہیں دیتی. یاد رکھیے. خیر بات چل گئی غصہ پی جائیں، اس میں بھی غصہ آتا ہے، پی جائیں. بہترین کولڈ ڈرنک غصہ پی جانا ہے. سب ساتھی اس کی عادت ڈال لیں، انشاءاللہ تعالیٰ حورین مل جائے. سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ. اور معاف کرنا بھی اسی میں شامل ہے. دوسروں کو معاف کر دیا کرے، معاف کر دیا کرے. روزانہ رات کو سوتے وقت یا اللہ پاک میں نے سب کو معاف کر دیا. بس وہ جس نے پیسے آپ کے اٹھائے ہوئے اس کو بے شک نہ کریں، مطلب اس کو تو نہیں کرنا کیونکہ اس کی غلطی معاف کر دے کہ اس نے میرے پیسے اٹھائے. پیسے بے شک نہ کریں، آپ کی مرضی. میں یہ نہیں کہتا پیسہ بھی سارا معاف کر دے. اگلا 10 لاکھ کھا گیا کہتے معاف کر دے، مولوی صاحب کہتے معاف کر دیا، تو اس کا تو سارا مال ہی ختم ہو جائے گا. تو آپ کی مرضی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر گنجائش ہے تو وہ بھی معاف کر دیں. لیکن بہرحال معاف کرنا سیکھیں. تو دو چیزیں ہو گئی، غیبت اور غصہ. نمبر 3 تکبر. تکبر بہت بری بہت بری بہت بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری عظمت اور کبریائی 2 چادریں ہیں، ان 2 چادروں میں کوئی چھینا تانی کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بڑائی، زمینوں میں اور آسمان میں. اس لیے بڑائی کسی اور کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، چاند، سورج، ستارے، دریا، پرندے، چرندے، درندے، چونٹیاں. اتنی چھوٹی سی چونٹی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر گردے بھی ہیں، دل بھی ہے، نالی بھی ہے، واش روم کا سسٹم بھی ہے، کھانے کا سسٹم بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، بڑا کچھ ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی تھا اللہ والا، وہ جب چونٹی کو دیکھتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا بات. چھوٹی بھی چونٹی کو دیکھیں، سب کچھ اس کے اندر بنا ہوا ہے. ڈاکٹروں کے پاس ایسے آلات ہی نہیں کہ اس کو دل نکال کے ٹھیک کر دیں، اس کو وال چینج کر دیں. اتنے بریک آلات ہی نہیں پکڑنے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا بات. پتے جیسی مچھلیاں بھی ہیں. کیا کیا قدرتیں اللہ تعالیٰ کی. ایسی قدرت والی ذات جو بڑائی کے لائق ہے، اس میں ہم لوگ حصہ نہیں لے سکتے. میں اور آپ حصہ نہیں لے سکتے. ہم بڑے نہیں بن سکتے، ہم چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے، بہت چھوٹے، اور سب سے چھوٹے ہیں، اور وہ سب سے بڑے ہیں. اس لیے ان کی بڑائی کا حصہ ہم نہیں لے سکتے. کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ کہنا ہے نہ سوچنا ہے. کسی کو حقیر سمجھنا نہیں، خود کو بڑا کہنا نہیں. یاد رکھیے حدیث شریف میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، قرآن کریم جیسی پکی بات ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا اس کا جنت سے داخلہ روک دیا جائے. اب جو رائی کا دانہ کتنا کو ہوتا ہے؟ سونف کا ذرہ سمجھ لیں. سونف کا ذرہ، سونف کا ذرہ. اب سونف کا ذرہ جس کے دل سے نکل آیا تو ساری نیکیاں سائڈ پہ رہ جائے گی، جنت سے داخلہ روک دیا جائے گا. اب آپ کہیں گے ایک ہی گل ہوئی. پنجابی سمجھ آتی ہے نا؟ ایک ہی گل ہوئی، اتنی ساری نیکیاں وہ کدھر گئیں، ایک چھوٹا سا رائی کا دانہ ہے ہو گیا. اس کی مثال دی علماء کرام نے. اس کی مثال یہ دی، خواتین اچھی طرح سمجھیں گی. وہ سلائی مشین ہوتی ہے نا، سلائی مشین کپڑا سینے والی. آج کل تو کام چور ہے، گھر میں بھی سلائی مشینیں چلتی نہیں ہے. وہ اپنے درزی کو سوائی گئے ہے نا بھائی. کوئی بات نہیں، اللہ نے پیسے دیے ہوں تو درزی سے سلا دیں. ہنرمند ہونا چاہیے بچیوں کو. تو خیر سلائی مشین کو جب کپڑا سل رہا ہو تو جہاں سے دھاگا ڈالتے ہیں وہاں سے دھاگا ٹوٹ جائے، سارے پرزے مشین کے نئے ہوں تو بتائیے کپڑا سلنے سے رک جائے گا نہیں رک جائے گا؟ رک جائے گا نا. سارے پرزے نئے. تو آپ کے پاس سارے اعمال، تہجد بھی، پگڑی بھی، اور تلوار ٹخروں سے اونچی بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا ذکر کا سب کچھ ساتھ ہے، لیکن ہاں سلائی مشین جس طرح دھاگا ٹوٹنے سے سلنا رک جاتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس طریقے سے بندے کے اعمال روک دیتے ہیں. جی ہاں، بندے کے اعمال رک جاتے ہیں، داخلہ رک جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کو ناراض نہیں کرنا
کبریائی اس کی شان ہے، بڑائی اس کی شان ہے، ہمیں ججتی سجتی نہیں۔ کوئی بندہ کوئی بچہ اپنے آپ کو ابا بنا لے تو ابا بن جائے گا، یہ جناب چودھری بن کے بیٹھ جائے، چودھری بن کے بیٹھ جائے کرسی پہ، میں کہوں ابو جان کی جگہ بیٹھا ہوں، استاد صاحب کی جگہ بیٹھا ہوں، تو یہ ہو جائے گا؟ ڈرامے ہیں سارے، کبھی کوئی بڑا نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بڑائی ہے ہی نہیں۔ ہاں جہاں پر انہوں نے تکبر کی اجازت دی ہے وہاں پر اجازت، ہلو مردوں کے لیے عمرے اور حج کے طواف کے پہلے 3 چکر وہ اکڑ کے لگانے ہیں، ایسی تیسی یہود و نصارہ کی خبردار، انہوں نے کچھ وہ دکھانا ہے، ان کو اکڑ کے دکھانا ہے، وہاں چل نہیں اکڑ کے ہے، جہاں رب تعالیٰ نے کہہ دیا وہاں ہم کریں گے اکڑ، اور جہاں انہوں نے کہا نہیں تو بس نہیں، خلاص ہم کیا نوکر کیا تو نخرا کیا، جی ہاں، اس لیے ہم نے تو بھائی جو حکم ہے ہم نے تو وہ کرنا ہے، جدھر آرڈر ہے ادھر کرنا ہے، جدھر نہیں ہے ادھر نہیں کرنا ہے۔ تو خواتین نے بھی وہاں نہیں اکڑنا اور نہیں وہ بھاگنا، اور انہوں نے سلو چلنا ہے سارا سسٹم۔ تو اس لیے بھائی دوستو اور ماں بہنوں بچیوں، بات یہ ہے کہ اصل کام ہے اطاعت اور فرما برداری۔ سمعنا کے بعد اطعنا بھی ہے، سمعنا سن لیا پاجی، اگے بھی اطعنا مان لیا، عمل بھی کر لیا، تو عمل کیا کہاں جو کہہ رہے ہیں سمعنا و اطعنا، عمل کیا کہاں، ابھی تو موت نہیں آئی۔ تو یاد رکھیے سمعنا و اطعنا جب پڑھتے ہیں تو ذرا ڈر کے پڑھنا چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، اطاعت کر لی، اطاعت کر کے بھی دکھانا ہے، جب تک اطاعت کریں گے نہیں ہمارا اطعنا کیسے پورا ہوگا، وہ تو نقل کرنا ہوگا، ہمارا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائیو دوستو اور ماں بہنوں بچیوں، اپنی زندگی میں ہم لوگ یہ لے آئیں، کیا بات ہو گئی؟ غیبت، غصہ، تکبر، 3 چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز ظلم ہے، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کسی پر زیادتی نہیں کرنی، مارنا، کسی کو پیٹنا، صرف یہی ظلم نہیں ہے۔ میسج کے اندر ایک بندے نے ایک بات سنائی، آپ نے 2 سنا دی، ظلم ہے۔ اس نے 10 حروف کی ایک بات کی یا 15 حروف کی ایک بات کی، تو آپ نے اس کے جواب میں 21 حروف لکھ دیے، یہ ظلم ہے۔ بدلہ لینا ہے تو اتنا جتنا اس نے کیا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا، یاد رکھیے۔ اس لیے ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کوئی قاری صاحب ہیں تو بچے کے اوپر زیادتی مارنے کے نہیں کرنا، کٹنا نہیں، والدین ہیں تو بھی تادیبی کارروائی مناسب طریقے سے کرنی ہے، مارنا کٹنا نہیں ہے، اور استاد درجہ کتب کے ہیں، یہ مارنا کٹنا نہیں ہے، یہ اس وقت یہ دور نہیں ہے مارنے کٹنے کا، یاد رکھیے محبت سے، پیار سے، نرمی سے تبلیغ کرتے ہوئے سمجھا کے لے جانا، یہ ہے اصل کام، مارنے پیٹنے کا کوئی دور نہیں، یاد رکھیے ظلم نہیں کرنا، کسی بھی طرح ظلم نہیں کرنا۔ کتنے ہو گئے؟ 5واں گناہ ہے مردوں عورتوں کا آپس میں، یعنی غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا، ملنا جلنا، یہ سارے کام گناہ ہیں۔ جب یہ کام چھوٹ جائے گا بہت ساری برائیاں چھوٹ جائیں گی، سمجھ آگے؟ شادی کرنی ہے نا تو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے، اب جہاں شادی کرنی ہے وہاں اجازت ہے، یہ نہیں کہ میں 10-20 لڑکیوں کو دیکھوں تو پھر میں چن کے شادی کروں، تو یہ کام نہیں، جہاں رشتے کی بات چل رہی ہوگی وہاں پر ایک نظر دیکھنا، اوپر سے نیچے تک ایک نظر اوپر سے نیچے سے ڈالنا، بس برقعے میں یا کپڑوں میں جیسے بھی وہ جائے، ایک نظر، بندہ ہو تو ایک نظر سے پہچانے گا نا، اگر آج کل کے بندے کہتے ہیں کہ ذرا چائے پہ بٹھا دے، ذرا موٹر سائیکل پہ بٹھا دے، ذرا گاڑی میں بٹھا دے، یا کھانا پینا یا شاپنگ کر رہے ہیں، یہ آج کل کے ملنے ملاقاتیں ہیں نا، یہ جائز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ہاں نکاح ڈائریکٹ ہو جائے اس کے بعد پھر رخصتی کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، رخصتی ہو یا چوری چپکے ہو اس کی بہت اچھی گنجائش ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، نکاح ہو چکا ہو پھر چوری چپکے بھی ملنا کوئی گناہ نہیں ہے، بات کھلی اور کھری ہے، یاد رکھیے۔ یہ اتنا صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا نکاح ہو گیا میں بھی دیکھ نہیں سکتا، گھر والوں نے بھی رخصتی نہیں دی، ارے اتنا صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اپنے پیکج پورے کرو، خیر ہے۔ اس کے علاوہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 5۔ چھٹا گناہ ہے حرام مال یا مشتبہ مال کا کھانا پینا، حرام مال کھائیں گے دعا قبول نہیں، مشتبہ کھائیں گے تو پھر مسئلہ بنے گا، کیونکہ حرام سے تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگ بچ جاتے ہیں، مشتبہ سے نہیں بچتے الا ماشاءاللہ،
بہت کم لوگ بچتے ہیں شبے والی چیزیں. اب دیکھو جتنی بھی بوتلیں کولڈ ڈرنک ساری کی ساری وہ اسرائیلیوں کی. بسکٹ میں کیمیکل ہیں، چاہے لوکل بھی ہیں کیمیکل ہیں. شبے والی چیزیں سارے استعمال کریں. چینی اگرچہ وہ اسرائیل کی نہیں ہے تو زہر ہے. اب آپ کو کیا پتا چینی کتنی بڑی زہر ہے. اب لوگ تو میٹھا ڈالتے ہیں دہی میں دبا کے، ہے نا بھائی، اور ہر چیز میں میٹھا میٹھا میٹھا. اور پھر دلیل دیتے ہیں مولوی آزاد آپ کا علیہ السلام یحب الحلوى والعسل، بخاری شریف کی روایت ہے. یحب الحلوى والعسل، آپ کا علیہ السلام حلوہ پسند فرماتے تھے، شہد پسند فرماتے تھے. میں اس کی تشریح میں بتایا کرتا ہوں ساتھیوں کو، خصوصاً علماء کرام کی خدمت میں. آپ کا علیہ السلام کے پاس اگر چینی کی حقیقت آتی تو آپ یہ نہ فرماتے، یعنی آپ اس طرح چینی کو مائنس کر دیتے. وہ یحب الحلوہ، مولوی حضرات حلوہ کھانے کے لیے حدیث تو بڑی بخاری شریف کی لے آتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ حلوہ چینی والا نہیں ہے. وہ چینی تو نقصان دہ ہے. آقا علیہ السلام تو امت کے خیر خواہ ہیں، وہ کبھی بھی شوگر نہ بڑھنے دیں. تو آقا علیہ السلام کا جو حلوہ تھا وہ حلوہ تھا کھجور والا، شہد والا، وہ بڑی مٹھاس والا. چینی والا حلوہ نہیں ہے جس کی دلیلیں تم دے رہے. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 6 ہو گئی نا. غیبت، غصہ، تکبر، ظلم، اور مردوں عورتوں کا آپس میں اختلاط، مل جول، غیر محرم سے گپ شپ، یہ اور حرام نکاح کے بغیر، اور حرام کھانا پینا حرام کھانا پینا یا حرام مشتبہ مال کھانا پینا. ان 6 چیزوں سے بچنے کا سارے ساتھی نیت کر لیں انشاءاللہ. میں بہانے میں نیت کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. ان 6 گناہوں سے تو پکی بات ہے بچنا ہی بچنا، بچنا ہی بچنا. اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں بھی چٹکلا لگا دوں کہ جھوٹ سے بھی بچیں، جھوٹ سے بھی بچیں، کیونکہ جھوٹ بڑا خطرناک ہے. جھوٹ بولنا بڑا خطرناک ہے. بھائی کدھر پہنچا؟ آ گیا آیا ابھی چل رہا ہی نہیں. کہاں گیا؟ ادھر باس کے پاس پہنچا، جی میں راستے میں ہوں. آ گیا. اور زیادہ لیٹ ہو گیا، اور جی میری موٹر سائیکل پنچر ہو گئی. ارے تو خود پنچر ہو گیا تھا، موٹر سائیکل پنچر. جھوٹ نہ بولو. وہاں باس کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، بہت بری بات ہے. آقا علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا مسلمان ہونے کے لیے، اور آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لو. کہنے لگا حضرت جی میری گل سنو، میں نا زنا، شراب، چیزیں، چوری چکاری، جھوٹ سارا کچھ کرتا ہوں، میں کیسے مسلمان؟ میں پڑھ لوں کلمہ. پھر آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے اور پھر تو صرف جھوٹ چھوڑ دے، بس باقی نہیں میں تجھے کہتا چھوڑ، جھوٹ چھوڑ دے. پھر مجھے بس آ کے رپورٹ سچ دے دیا گا. اور کلمہ پڑھ لیا، جھوٹ چھوڑنا تھا. اب جناب ادھر ادھر الٹے کام سیدھے کام، چوری چکاری ساری کرتا تھا. اب جا کے رپورٹ دینی ہے، اب جھوٹ تو بولنا نہیں. آہستہ آہستہ سارے گناہ چھوٹ گئے صرف جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے. تو بھائیو دوستو ماں بہنوں، جھوٹ نہیں بولنا، سچ میں برکت ہے. ہاں بس اوقات ہر جگہ بھی سچ بولنا بھی نقصان دہ کبھی ہو سکتا ہے. بندہ سچ بولے تو پکڑا جاتا، کئی دفعہ مسئلہ ہوتا ہے پھر چپ کر جائے، جھوٹ نہ بولے پھر بھی. اور بہت ہی مجبوری ہو پھر توریہ بولنے کی اجازت ہوتی ہے. توریہ پھر وہ تولیہ کی طرح ہے، جیسے تولیہ ہوتا ہے ویسے توریہ ہوتا ہے. اس کو میں سکھاؤں گا تو پھر آپ شروع ہو جائیں گے. اس لیے وہ مجبوری کی صورت میں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تولیہ بولا تھا نا، وہ جو بادشاہ پکڑتا تھا دوسروں کی بیویوں کو، تو انہوں نے کہا تھا میری بہن ہے. بہن تو اسلامی بہن تھی. آج بھی اگر کوئی بندہ اپنی بیٹوں کو کہے یہ میری اسلامی بہن ہے تو کوئی گناہ نہیں. تو اسلامی بہن تو ہے ہی ہے نا، اور تو ساری اسلامی بہن ہے. تو بھائیو دوستو یہ پہلی بات میری مکمل ہو گئی، وہ لمبی ہو گئی تھوڑی سی. اب دوسری بات شروع کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ختم نبوت کا عنوان. ختم نبوت کا عنوان عقیدہ رکھنا ہی ضروری، وہ تو ہے ہی ہے ضروری. صرف عقیدے کے اوپر ہی رہنا کہ میرا عقیدہ آپ کے بارے میں یہی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، بس اتنا ہی کافی نہیں ہے. بلکہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو کچھ بھی کیا جا سکے وہ کم ہے. جو کچھ بھی کیا جا سکے وہ کم ہے. وجہ اس لیے کہ اس وقت اس دور میں مرزائی قادیانی اتنے زیادہ پھیل گئے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. وہ اپنے جھوٹے نبی کے لیے اپنی بہت ساری آمدن کا حصہ رکھتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اپنے بڑوں سے وفا کرتے ہیں، اپنی آمدنوں کے حصے جمع کرواتے ہیں، اور سب اپنے جھوٹے نبیوں کے لیے لگاتے ہیں.
تو ہم اپنے پیارے اور سچے اور آخری اور اونچے نبی کے لیے، سب سے بڑھیا نبی کے لیے استعمال نہ کریں پیسے، اور اس میں ہم اپنی آمدن میں سے کچھ بھی نہ دیں؟ کتنی بری بات ہے۔ اس لیے مرزائیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے، اور ان کی میزان کیا ہے شیزان کا بائیکاٹ کرنا ہے، شیزان اور جیسی جو بھی مصنوعات ہیں ان کی، اس کا بائیکاٹ کرنا لازمی ہے، کیونکہ مرزائیوں کی جو مصنوعات ہیں ان کو استعمال کرنے سے بندہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایئر بلو کے اندر سفر نہیں کرنا، کوشش کریں ایئر بلو کی ٹکٹ پہ نہیں جانا، ایمرجنسی ہو تو پھر اور بات ہے، ایمرجنسی کے بغیر ایئر بلو کے اوپر فلائٹ پہ سفر نہیں کرنا، اس لیے کہ اس میں جو بیکری آئٹمز ہیں وہ سب قادیانیوں کے۔ آپ کہیں گے میں کھاؤں گا ہی نہیں، جانے تو دو، کھاؤں گا ہی نہیں۔ ارے بھائی تیرے پیسے تو شامل ہیں اس میں، اللہ کے نبی کو تکلیف تو ہوگی نا، محبت تو اسی میں ہے۔ میں ایک دفعہ مجھے جانا پڑا ایئر بلو کے، تو انہوں نے کیا کیا، شیزان کا جوس میرے سامنے رکھا تھا، کاؤنٹر پہ جہاں پہ بورڈنگ ہوتی، میں اونچی آواز میں بول کے کہا یہ کیا رکھا ہے، اٹھاؤ اس کو، پیچھے کرو اس کو بھائی۔ میں نے کیا ہوا مول صاحب؟ میں نے کہا اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہو تم۔ کہا یہ کیسے؟ یہ شیزان ہے قادیانیوں کی، تمہیں پتہ نہیں شیزان ہے یہ، تم آگے پلا رہے ہو لوگوں کو، بہت بری بات ہے۔ اور بچے بھی جو ہے نا، جب شیزان کا جوس ملتا ہے آ گیا آن دو، یہ کیوں آن دو؟ اللہ کے نبی کی کو تکلیف پہنچانے کی چیزیں کیوں آنے دو؟ جتنی مرضی پیاس لگی ہو، کبھی شیزان کا جوس استعمال نہیں کرنا۔ سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ؟ ہاں پکی بات کرو، یہ نہ ہو کہ یہاں سے ختم ہو کے تو جا کے کہیں نہیں نہیں مولوی صاحب کون سا دیکھ رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ اس لیے بھائی اس بات کا خیال رکھیں، نہ آپ نے ان کی مصنوعات جو جوتیاں ہیں، کوئی گھی ہے، کوئی ان کی مصنوعات ہیں، جب پتہ چل جائے قادیانیوں کی ہیں، چھوڑ دو وہیں پہ، بس واپس کروا دو، چھوڑ دو۔ جتنے بھی دنیا میں کافر ہیں نا، ان میں سے سب کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں خرید و فروخت، کوئی کام، کوئی لین دین جائز ہوتا ہے، ٹھیک، کسی نہ کسی درجے میں، لیکن قادیانیوں کے ساتھ کوئی لین دین جائز نہیں۔ ان کے ساتھ کوئی صرف دعوت کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، دین کی دعوت دینے کے لیے، پیغام دینے کے لیے، وہ بھی وہ بیٹھ سکتا ہے جو ان کی باتوں میں نہ آ جائے، اپنے مربی کو لے کے جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی باتوں میں آگے وہ قادیان میں جنت بنائی ہوئی ہے، جہنم بنائی ہوئی ہے، لوگوں کو بدعت کراتے ہیں، مرتد بناتے ہیں، اور اسی طریقے سے حوروں سے شادی کے وعدے کرواتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک فارم ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، اس میں احمدی لکھا ہوا ہے، اس کو فل کریں تو آپ کو امریکہ کی نوکری، رجسٹری جاتے ہیں، وہ گرین کارڈ وہ مل جائے گا، نیشنلٹی مل جائے گی، یہ دلواتے ہیں۔ یہ سب کام کیا ہے؟ دھوکہ ہے، سب کام دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے ہمارے مسلمان اتنے کمزور ایمان والے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے ہی پاکستان سے نوکریاں کوئی نہیں ہیں، وہ چلو امریکہ کی گرین اور نیشنلٹی مل جائے گی، اور کیا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے ذرا سی نوکری مفاد کی خاطر کیا کچھ کر دیا؟ ایمان کو سلب کر دیا، ایمان کو ختم کر دیا۔ ایسا کبھی نہ ہونا۔ دیکھیے میں مثال دیا کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ ہمارے کسی بہن بھائی کے گھر ڈاکو آئے ہوئے ہوں، تو آپ کو پتہ چلے اور آپ مدد کریں گے نہیں کریں گے؟ تو پھر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام سے ہماری محبت سب سے زیادہ جب تک نہ ہو، ایمان ہی کافی نہیں ہے۔ تو پھر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے گھر میں ڈاکو آئے ہوئے ہیں، مرزائی ڈاکو ہی ہے نا، ختم نبوت کے ڈاکو ہی ہے نا، تو جب یہ ڈاکو آئے ہوئے تو ہم آرام سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تمام عورتیں، تمام مرد، تمام مسلمان، تمام حاضرین اور حاضرات اس بات کا خیال فرمائیں کہ ہم نے آج تک جو ختم نبوت کے کام میں سستی کی ہے وہ بہت بڑی خطا کی ہے۔ اب کے بعد ہم نے ختم نبوت کے عنوان پر جہاں کہیں کوئی کام ہوگا، جہاں کہیں کوئی تعاون ہوگا، جہاں کوئی ضرورت ہوگی، جہاں شرکت کرنی ہوگی وہاں شرکت کریں گے، اور خدمت کی ضرورت ہوگی خدمت کریں گے۔ تحفظ ختم نبوت کے کورس ہوں گے وہ کریں گے، خواتین کے لیے خط و کتابت کورس ہوتے ہیں وہ کریں گی، اور سمجھیں گے ایک ایک اپنے بچے کو، اپنے ادارے کے ایک ایک بچے کو ختم نبوت کا مجاہد بنانا ہے انشاءاللہ، چاہے وہ حفظ کا ہے، چاہے وہ اسکول کا ہے، چاہے وہ کتابوں کا ہے۔ ایک ایک بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا، اور بدترین کافر تھا، اس لیے کہ وہ آخر تک مسلمان نہیں ہوا، اور اس لیے کافر تھا کہ وہ ختم نبوت پہ ڈاکو تھا، اور ختم نبوت کو
جی مانتا نہیں تھا، اور وہ دھوکے باز ہیں، یہ قادیانی دھوکے باز اتنے زیادہ ہیں کہ یہ ملت کے بھی غدار ہیں، ملک کے بھی غدار ہیں، آئین پاکستان میں بھی کافر ہیں، شریعت میں بھی کافر ہیں۔ یاد رکھیے ملک کے غدار کیسے ہیں، ہر مذہب والا اپنے مذہب کی پرچار کرتا ہے، ہر جی یہودی یہودی کہتے ہیں، عیسائی عیسائی کہتے ہیں، مجوسی مجوسی، ہندو ہندو کہتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو غیر مسلم ہونے کے باوجود مسلمان کہتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، ملک کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، دین کے ساتھ بھی دھوکہ ہے۔ جی کبھی ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کی دکانوں پہ، ان کی شیزانوں پہ، ان کی ورکشاپوں پہ کلمہ لکھا ہوتا ہے، اس کلمے سے دھوکے نہ کھائیں۔ اور پھر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ شیزان تو مسلمانوں نے خرید لی، ایک آدھی دکان کسی نے خرید بھی لی ہوگی تو پھر کیا ہوا؟ ایسے ہمیں دھوکے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سہولتیں ڈالتے ہیں ہسپتالوں میں غریبوں کے لیے، اور سواریاں چلاتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں غریبوں کے لیے، تو اس کے بعد پھر فارم دیتے ہیں یہ پور کر دو، آپ کو یہ سہولت دیں گے، آپ کو فری سروس 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ کا آپریشن فری کروا دیں گے۔ تو لوگوں کے پاس پہلے پیسہ نہیں ہے، لوگ فٹافٹ باتوں میں آ جاتے ہیں، یوں خاندانوں کے خاندان مرتد سر مرتد در مرتد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ختم نبوت کے کام میں شریک نہیں ہوتے، ہم ختم نبوت کے کورس کرتے نہیں ہیں، ہم تحفظ ختم نبوت کے جہاں جہاں کورس ہوتے ہیں اس میں شرکت نہیں کرتے۔ تمام طلباء اور تمام حاضرین اور حاضرات سے دست بستہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو، چاہے وہ اسکول کے ہیں، مدرسے کے ہیں، گھر میں ہیں، یہ ہنر مند ہیں، دکانوں پہ ہیں، یہ کھیتی باڑیاں کر رہے ہیں، اپنے تمام بچوں کو، بہن بھائیوں کو ختم نبوت کے کورس سکھائیں، بتائیں کہ عقیدہ کیا ہے اور اس کا تحفظ کیسے کرنا ہے اور اس کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے۔ یاد رکھیے مقبول ترین کام دنیا میں 3 ہوتے ہیں، مقبول ترین کام دنیا میں 3 ہیں۔ ایک دعا جب بندہ مانگتا ہے کسی نہ کسی درجے میں قبول ہی قبول ہے، چاہے فوراً چیز مل جائے، چاہے ذخیرہ بن جائے، چاہے بڑا ٹل جائے۔ اور دوسری بات درود شریف، قبول ہی قبول ہے۔ درود شریف کے بعد کبھی آمین کہتے ہیں نہیں، درود شریف کے بعد آمین نہیں کہا جاتا، وہ قبول ہے تو نہیں کہا جاتا نا۔ اور تیسری چیز ختم نبوت کا کام، قبول ہی قبول ہے، ختم نبوت کا کام تو قبول ہی قبول۔ اور جو بندہ یہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اس میں حصہ لیتا ہے، اس میں صلاحیت وقت لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کے نبی کا خاص ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے سارے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ایسا دیکھیے، ایک مرتبہ مولانا امین اوکاڑوی صاحب کا واقعہ مشہور ہے، تو ان کو ایک جگہ دعوت آئی کہ حضرت ہمارے یہاں نا مرزائی بہت ہیں، تو آپ نا تشریف لائیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، انہوں نے کہا ختم سیرت کے اوپر بات کیجئے، تشریف لائیے۔ خط گیا، انہوں نے خط کو منظور کیا، ٹھیک میں فلاں تاریخ کو آ جاؤ۔ اب وہ فلاں تاریخ کو پہنچ گئے، توجہ فرمائیں بڑا عجیب واقعہ ہے۔ وہ فلاں وقت پہ پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد ساتھیوں نے کہا اوہی وہ تو مولانا صاحب تو آ گئے، ادھر تو قادیانیوں کی اکثریت ہے، اب یہ تو بیان کر کے چلے جائیں گے، بعد میں ہمارا کنڈا۔ انہوں نے ساتھیوں نے کٹھے ہو کے نا لفافہ بنایا، پیسے رکھے، کرایہ رکھا حضرت کا، حضرت وہ جلسہ منسوخ ہو گیا، معافی چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے یہ اپنا ہدیہ وصول فرمائیں اور پھر انشاءاللہ کبھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیوں کی اکثریت ہے، آپ نے کرنا ہے دڑلے سے جوشیلا بیان، تو واہ تو ہو جانی منٹ میں، لیکن اس کے بعد جو بھگتنا ہمیں پڑے گا تو وہ کون کرے گا؟ پلیز مہربانی آپ تو یہ مائنڈ نہ کیجیے، چلے جائیے۔ انہوں نے کہا بات ہے آقا علیہ السلام کی، اب نہیں میں چاہتا، جی اب نہیں چاہتا۔ سارے بیچارے پریشان، ایک کام خراب، اب سارے دشمن ہو جائیں گے ہمارے علاقے والے، اکثریت جو ان کی تھی۔ انہوں نے کہا اب نہیں چاہتا، نام آ گیا آقا علیہ السلام کا، میں کروں گا۔ اب سارے پریشان، ایک ہی۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو سارے پریشان ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ تمہارے علاقے میں کوئی دھڑلے والا بندہ ہے جس سے لوگ ڈرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ایک ہے، نورا ڈاکو ہے، ہاں اس کو بلاتے ہیں۔ تو یہ مولانا صاحب جو ہے نا اوکاڑوی صاحب وہ چلے گئے نورا ڈاکو کے پاس، اور نورا ڈاکو بیٹھا چودھری بن کے نا، جیسے ڈاکو بیٹھتے اڈا ہوتا ہے نا، جب مولوی آ رہے نا پگڑیاں والے، خیر ہوئی سی مولوی آ رہے ہیں، وہ دونوں دیکھ لیا مولوی آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مولانا خیر ہوئے سی، بندہ بھیجے جا پوچھ کی گل ہے۔ انہوں نے سمجھا آج کوئی میری شامت ہے یا کیا مسئلہ ہے۔
उन्होंने कहा नहीं भाई बात करने आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फरमाइए। आज खैर ना लाए हो नूरा डाकू को, खैर ना लाए हो? जी जी बात ये है नूरा डाकू, हाँ जी बात ये है कि गल आ गई अल्लाह दे नबी दी, इत्थे मसला बन गया, तेरी जरूरत पै गई। वो कहने लगा खड़े होके, मुझे बताओ क्या मसला है? मैं डाकू जरूर हूं, बेगैरत नहीं हूं, मैं डाकू जरूर हूं, मैं बेगैरत नहीं, बोलो की चाहिए? उसने कहा तेरा ताउन चाहिए, एक कादियानी इलाके में बहुत ज्यादा है, इलाके के लोग मेरा बयान नहीं होने देते, मैं बयान करता हूँ, तू दरा दरले से खड़ा रही, तू डंडा लेके खड़ा रही बस। और 2.5-3 घंटे बयान किया अमीन उकाड़वी सफदर साहब ने, 2.5-3 घंटे नूरा डाकू डंडा लेके खड़ा रहा, बीच में बोलता रहा। इस बयान तो बाद जेड़ा बोलिया नूरे डाकू को नहीं बच सकेगा, और दरम्यान में कुछ लगाता रहा। अच्छा बात आई गई होगी, नूरा साहब तशरीफ ले गए, नूरा साहब तशरीफ बात है, और अल्लाह के वाले भी खुश हो गए कि अब हमारे तहफ़्फ़ुज़ नूरा डाकू करेगा। कुछ अर्सा गुजरा, मौलाना अमीन अकाड़वी साहब के घर में दस्तक हुई, दरवाजा खटका, जी कौन? मैं नूरा डाकू हां। अल्लाह खैर करे, इतने डाकू आ गया, अल्लाह खैर करे। मैं उत्थे गया सी, पता नहीं किसी ने मिर्जाइयों ने भड़काया होगा, इधर डाकू इधर डाका मारने आ गए। तो मनूरा डाकू हां, हाँ जी खैर ना लाए? जी जी बाहर आओ, तुसां बाहर आओ गल करनी। वो बाहर आए तो नूरा डाकू पगड़ी पहनी हुई, लाठी पकड़ी हुई, और जनाब आके कहने लगा मैं वही नूरा डाकू हां जिस वेले तुसा मैनू आख्या सी, जब आपने कहा था कि ये पहरा देना है, मैंने वो पहरा दिया था। वो पहरा देकर जब मैं गया था तो मुझे आका अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत हुई थी। आका अलैहिस्सलाम ने मेरे माथे का बोसा लिया और फरमाया नूरिया तूने मेरी खातिर खत्म नबूवत के काम की खातिर तूने पहरा दिया, मैं भी तुझसे राजी, मेरा अल्लाह भी राजी। वो नूरा डाकू उसके बाद डाका खत्म हो गया और वली बन गया, दाढ़ी रख ली, नमाजी बन गया, पगड़ी पहनी, फिर कुछ अर्सा सर्विस की, इबादत की, और फिर मिलने आया, आपका शुक्रिया अदा करने आया। याद रखिए डाकुओं तक को असर होता है एक कोर्स का, एक बात का, एक अक्ल शासन के लिए आवाज उठाने का। तो आज हम तो डाकू नहीं है, हमें तो चाहिए इससे ज्यादा बढ़ चढ़ कर खत्म नबूवत का काम करें और पूरे अच्छे तरीके से पाबंदी से करें। सारे साथी तैयार हैं इंशाल्लाह? कौन सी इंशाल्लाह? क्या क्यों क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं? करना क्या करना है? तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के कोर्स भी करने हैं, इसके अकीदे को संभालना भी है, लोगों को तैयार भी करना है, अपनी आमदन में कुछ हज़ार 2,000 अपना ये जितना भी फीसद तय करें वो डालना भी है, और सलाहियतें भी लगानी है, बच्चों को भी तैयार करना है, ख़त्म नबूवत के मुजाहिद बनाने हैं, घर घर करिया करिए ये मसला है, लोगों के लोग वो खानदानों खानदान, बस्तियों की बस्तियाँ कादियानी और मुर्तद होते जा रहे हैं। आज अगर हमने इस मौजू पर बात न की और अमल न किया तो फिर हम लोग खुद इस पर मुब्तला होंगे और हमें पूछोगे। कितनी बातें हो गई मेरी? 2 बातें। तीसरी बात फलस्तीन के हवाले से, अब मैं आपको फलस्तीन लेके जा रहा हूँ, फलस्तीन के लिए तैयारी कर लें आप। बिस्मिल्लाह। जिहाद फर्ज हो चुका है, लेकिन जैसे हज फर्ज हो चुका है, हज तो खैर एक मरतबा होता है और अपने माली इस्ताद के हिसाब से होता है, ज़कात फर्ज होती है अपने हिसाबात के हिसाब से होती है। जिहाद की फर्जियत थोड़ी मुख्तलिफ है। जो बंदे करीब मुसलमान हैं गज़ा के, उन पर तो फर्ज ऐन है, मुतावन करें जो कर सकते हैं। और जो दूसरे मुल्कों के हैं जिनको पासपोर्ट की पाबंदी है, वो हुकूमतों से और फौज से पंगा लिए बगैर नहीं जा सकते, उन्हें तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने अपने किसी मुल्क से या किसी फौज से पंगा नहीं लेना। हमारे जिम्मे फ़र्ज है अपनी सलाहियतों के अतबार से, अपने ताउन के अतबार से, अपनी हिमायत के अतबार से, अपने नज़रियात के अतबार से, और अपनी दर्द के अतबार से, अपने एहसास के अतबार से। जिस बंदे में दर्द है फ़लस्तीन की और गज़ा की, वहाँ के मुसलमानों की और वहाँ के सूरत हाल की और वहाँ जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उसकी जिस बंदे को दर्द है वो अपने कुछ न कुछ फरीज़ा अदा कर रहा है। इस दर्द की 2 अलामतें, एक अलामत एहसास और दर्द की एक अलामत ये कि इसराइल का बाइकाट कर, अगर बाइकाट नहीं करता चुपके से कोक पीता है, पागल ना हो। क्यों पीता है कोक?
آج بھی میں نے دیکھا، یعنی آج کل سے مراد 2-4 دن پہلے ایک بہت مذہبی لوگ فیکٹری والے، اور وہ بھی جناب بوتلیں رکھی ہوئی دعوت میں کو، میں نے کہا یہ کیا کہتا، بھول گئے یا یہ بھولنے والی چیز ہے؟ بھول کے تو گندے نالے سے چمچی لگا کے تو کبھی پانی نہیں پیا، بھول گئے تھے۔ یہ پیپسی، یہ کوک، یہ گندے نالے ہیں، یہ اسرائیل کی چیزیں ہیں۔ اگر آج ہمارے اندر باتوں کا احساس ہے، ویڈیو دیکھنے کا احساس ہے، ہمیں خبروں کا احساس ہے کہ فلسطین میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہاں بڑا ظلم ہو گیا، ہاں کچھ ہو گیا، ہاں وہ ہو گیا، یہ کہنا سننا احساس نہیں ہے، یہ دیکھنا ویکھنا دکھانا احساس نہیں ہے۔ احساس کی 2 نشانیاں ہیں، ایک نشانی بائیکاٹ کرتا ہے تو درد رکھتا ہے، سارے کے سارے مسلمان اسرائیل کی اور یہودیوں کا بائیکاٹ کریں، وعدہ کریں کہ ہم نے کوئی ان کی جو پتہ چل جائے اس کا بائیکاٹ۔ سنسوڈین ان کی ہے، ٹھیک ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، اور اس طرح کوک ان کی ہے، پیپسی ان کی ہے، یہ چیزیں ان کی ہیں۔ جو لوکل ہیں تو وہ اس کی گنجائش ہے استعمال کرنے کی، فارمولے تو انہی کے ہیں، لیکن بہرحال لوکل چیزوں کی گنجائش ہے۔ یہودیوں کا بائیکاٹ کریں۔ ان لوگوں نے پہلے اپنے آپ کو ان کیا، سب جگہ یہ ان ہو گئے، پھر لوگ بائیکاٹ کر ہی نہیں سکتے۔ اب کیا ہے کچھ بائیکاٹ تو ان کو درد ہوئی ہے، تو اس درد کا احساس درد والے کو ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ ہم اس بائیکاٹ کے ذریعے سے تو جہاد کر سکتے ہیں نا، ہر مسلمان مردوں عورتوں کے ذمہ یہ جہاد فرض ہے کہ ان کا بائیکاٹ کریں اور درد اور احساس کریں۔ درد اور احساس کی 2 علامتیں ہیں، ایک علامت بائیکاٹ ہے جی، دوسری علامت کیا ہے کہ ہم نے اس درد اور احساس کو محسوس کرنا ہے اور اس کے لیے ترغیب دینی ہے، حصہ ڈالنا ہے، شوق رکھنا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنے کی فکر کرنی ہے۔ یعنی کہ ہم نے بھاگ کے تو نہیں جانا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان کا احساس کرنا ہے، تعاون کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے، آنسوؤں کے حوالے سے۔ اب میری بات سنیں، آپ کی آنکھ، میری آنکھ پانی سے بنی ہوئی ہے، اس کے اندر پانی آتا ہے۔ اگر 2 آنسو تہجد کے ٹائم اگر ہم فلسطین کے لیے نکال دیں گے تو یہ ہے درد، یہ ہے احساس، سب کے سامنے بے شک نہ نکلے، خیر ہے، تنہائی میں رب سے منوائیں، مولا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ ظالم کو انتقام لیں گے، مظلوم اور آپ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، جو مظلوم بد دعا کرے، دعا کرے، آپ فوراً قبول فرمائیں گے، آپ قبول کیجئے۔ تو یہ درد اور احساس کی 2 نشانیاں، خلاصہ یہ، ایک بائیکاٹ کرنا اور دوسرا تنہائی میں 2 آنسو بہانا۔ اگر یہ درد ہے، احساس ہے تو یہ کام کرنا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ شاید ہم میں سے کوئی ہو جس نے یہ آنسو بہائے، تو کیسی درد ہے؟ فلسطین کی خبریں دیکھنے کی درد ہے، صرف احساس، دماغ میں عقیدہ رکھنے کی درد ہے، ہاں خبر آ گئی، ہاں مجھے پتا وہاں یہ مسئلہ، ہاں وہاں پر ہے۔ یہ کوئی داخلی مسائل نہیں ہے فلسطین کے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ یہاں مسجد اقصی بیچ میں ہے، یہاں اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ تمام اسلامی ملکوں پر تعاون فرض ہے اور تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہے۔ اس کی سبیل اور طریقہ یہ ہے کہ اپنے اپنے لحاظ سے کم از کم درد کا احساس کریں اور درد محسوس کریں، ان کی تکلیف محسوس کریں، جو ہو سکے، جیسے ہو سکے، کسی بڑیرے کو سمجھانا ہے یا کسی سے اجازت لینی ہے یا مال پہنچانا ہے یا صلاحیت لگانی ہے یا اپنے کوئی جوان بھجوانے ہیں یا ان کے لیے کم از کم دعا کرنی ہے، کسی بھی طریقے سے ہم ان کے لیے درد پیدا کریں، اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ کتنا ظلم ہم دیکھ چکے ہیں اور ہمارے اندر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتے، بائیکاٹ کریں۔ ہاں البتہ بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہتا چلوں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ متبادل چیزیں بھی ساتھ لائیں، تو تجارتی لوگ، کاروباری لوگ، جو صاحب حیثیت لوگ، صاحب ثروت لوگ ہیں، وہ متبادل بنائیں، جی متبادل بنائیں نا چیزیں، تاکہ انہوں نے جو چیزیں چھوڑنی ہیں تو متبادل بھی ساتھ ساتھ بتائیں اور بنائیں، بنانے والے جو صاحب ثروت ہیں وہ بنائیں اور جو بتانے والے ہیں وہ بتائیں، تاکہ لوگ آسانی سے بائیکاٹ کر سکیں اور اس پر آ سکیں۔ تو بھائیو دوستو، احساس پیدا ہونا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یاد رکھنا، حماس نے جو حملے میں پہل کی تھی اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اسرائیل شیطان ہے، اسرائیل قابض ہے، اسرائیل بغیرت ہے، اسرائیل حقدار نہیں، نہ شرعاً، نہ عقلاً، نہ عرفاً، نہ عادتاً، نہ وراثتاً، کسی طرح بھی حقدار نہیں۔ 1800 سال پہلے اسرائیل کے کچھ لوگوں کی حکومت تھی، اب 1800 سال بعد آپ حضرات کی اس زمین پر کوئی بندے آ کے کہیں، دعویٰ کرے کہ 1800 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد یہ جگہ لے کے بیٹھے تھے، تم نکلو، تو کیا کامیاب ہو جائیں؟
پھر یہ اسرائیل والے شیطان ہیں، قابض ہیں، یہ اسرائیل کا علاقہ ہی نہیں ہے، یہ اسرائیل کو مقبوضہ فلسطین کہنا چاہیے، یہ فلسطین ہی کی جگہ ہے، یہ لوگ ڈرامہ باز ہیں، جہاں مرضی بات لے جائیں، یہ عدالت انصاف کرے، عالمی عدالت انصاف کرے، یہ لوگ تو چھرا گھونپے ہوئے ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا 47 میں، 48 میں یہ تشریف لائے تھے گدھے کھوتے، یہ 48 میں تشریف لائے تھے، یہ آئے ہی پاکستان کے لیے، اور ہمیں سمجھائے کون؟ جب پاکستان بنا اس کے بعد یہ تشریف لائے ہیں کھوتے، تشریف لائے ہیں تو میں تو ادب کر رہا ہوں، یہ ادب نہیں، یہ چھٹ مار رہا ہوں، یہ مردار زندہ یہاں پھر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ انہی کے اسرائیل میں انہی کی قبرستان بنے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، پریشان نہ ہونا، 2025 میں اسرائیل کا نام و نشان نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، خوشی کی خبریں یہ بھی ہیں کہ مجاہدین کی تعداد 40,000 کے قریب ہے، اور ان میں سے 35,000 روکے ہوئے ہیں، سلجھائے ہوئے ہیں، تیار ہیں اور فریش ہیں۔ جس وقت انہوں نے تابڑ توڑ حملے کرنے ہیں نا، جس وقت کہتے ہیں نا پورا غزہ صفحہ ہستی سے مٹانا، اس وقت مجاہدین سامنے آئیں گے اور ان کی وہ چھل اتاریں گے جو کسی نے نہ اتاری۔ یاد رکھو، ایک ٹینشن نہ لینا، ابو عبیدہ لیڈ کر رہے ہیں، ابو عبیدہ بڑے ہیں، اور ابو عبیدہ کے میسیجز آتے ہیں لوگوں کو، سب کو آتے ہیں، مجھے اکیلے کے تھوڑی آتے ہیں۔ تو ابو عبیدہ نے صاف بتایا، 35,000 ہم نے محفوظ کر رکھے، یہ 4 دن جو جنگ بندی ہوئی ہے، مجاہدین ذرا فریش ہو گئے، دوبارہ تازہ دم ہو گئے، ان میں 1,000 1,500 کچھ آگے پیچھے ہوئے ہیں، ظاہر شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرے بیچ میں ڈال دیے گئے ہیں۔ ابو عبیدہ ماشاءاللہ بہت پردہ انسان ہے، عورتوں میں یہ بات مشہور ہے، پردہ کرنا سیکھنا ہے تو ابو عبیدہ سے سیکھو، وہ پوری صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، باقی تو ماشاءاللہ تن کے رکھا ہوا ہے۔ اور ابو عبیدہ کی حکمت عملی یہ ہوتی ہے، جب وہ ان کی گاڑیاں، ان کے ٹینک، ان کے فوجی آنے لگتے ہیں، اپنے مجاہدین کو پیچھے لے جاتے ہیں، پیچھے جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزر گئے ساری اپنی فوج لے گئے تو فرعون کہتا میں بھی نکل جاؤں، تو اس طریقے سے مجاہدین ہمارے ماشاءاللہ ہمت کے ساتھ ان کو مار رہے ہیں۔ جب وہ سارے کے سارے غزہ کے سینٹر میں آ جاتے ہیں تو ٹکا ٹکا کے فوجی کی بوٹیاں کرتے ہیں، مزہ ہی آ جاتا ہے، ہماری روٹی بھی ہضم ہو جاتی ہے، ہماری پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو وہ خبریں لیتے ہیں جو ان کی بوٹیاں ہو رہی ہیں، ہم تو فلسطینیوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو قربانیاں ہیں بھائی، ان کی تو ان کے بچے گئے، بوڑھے گئے، جوان گئے، اسپتال کے مریض مار مار کے، ڈاکٹروں کو مار مار کے اشتہار لگا رہے ہیں، فلسطین کو مار دیا، اور جاؤ نہ مردو اور خسرے ہو، اللہ دے بندے ہو، جاؤ بے وقوف ہو، تمہارے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے، تمہارے اندر تو کچھ ہمت ہے ہی نہیں ہے جی۔ ہمارا صرف ان کو اوپر سے مارنے والی جو چیزیں ہیں وہ ان کو دے رہی ہیں ہمت، ورنہ ہمارا تعداد کے اعتبار سے ہمارے بندے 20 ان کا 1، یاد رکھیے بہت ہیں اللہ کا فضل، لیکن صورتحال یہ کہ ان کے اوپر سے مارنے والی چیزیں نا ہمارے مجاہدین نے، میں بات عرض کر رہا تھا، حماس نے جس وقت شروع کی ہے نا کارروائی، اس نے ساری سرنگیں بنا کے شروع کی ہے، اسلحہ بنا کے شروع کی ہے۔ ایک مزے کی خبر اور ہے، ایک امریکی بندہ تھا، وہ اسلحہ بنانے والا، بہت کاریگر ایٹمی ہتھیار بنانے والا، وہ امریکہ سے چھوڑ کے فلسطین میں آ گیا، اور فلسطین میں آ کے اس نے ماشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بنائی اور بہت سارے اپنے شاگرد تیار کیے۔ اب اس جنگ کے اندر پہلے اس کے بچے شہید ہوئے، یعنی بچے بھی تیار کیے، بیٹے بھی اس کے سارے وہ گنے اور وہ چیزیں بناتے تھے اسلحہ، وہ شہید ہوئے، اور پھر ابھی ہفتہ 10 دن پہلے وہ خود بھی شہید ہو گیا ہے۔ لیکن وہاں پر یہ دستور ہے کہ جب اس طرح کے خفیہ بندے شہید ہو جائیں پھر ان کے گھر والے اوپن کرتے ہیں بات۔ اب اس کی بیوی نے بیان دیا ہے کہ میرے شوہر کا تو مجھے فخر تو نہیں کر سکتی، شکر ہے کہ میرے شوہر نے اتنے 20 بندے تیار کر لیے ہیں، اب وہ اسرائیل کا ابا بھی اگر مار دے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ کبھی جنگ جیت نہیں سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دل سے کہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ کبھی جنگ جیت نہیں سکیں گے۔ یہ اپنے ابا کو بھی لے آئیں، اپنی اماں کو بھی لے آئیں، اسرائیل جتنے بھی امریکہ کو لے آئیں، جتنے مرضی لو، یہ جنگ نہیں جیت سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہی بٹنوں کی جنگ ہے، میزائلوں کی جنگ ہے، جہازوں کی جنگ ہے، جیتنی ہوتی تو 10 دن میں جیت نہ جاتے، اتنا کچھ رکھا ہوا ہے نا، جیت نہ جاتے۔ اب وہ جو قیدی پکڑے ہیں نا، وہ بیان دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں تو بھوت نظر آتے ہیں، بھوت، کچھ فرشتے آ رہے ہیں
کسی کو جن نظر آ رہے ہیں، کسی کو فرشتے نظر، ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم نے آپ کو مشورہ نہیں دینا کہ جنوں سے مروا، ہم نے آپ کو مشورہ نہیں دینا فرشتوں سے مروا، ہم نے آپ کو مشورہ نہیں دینا کن فیکون سے مروا، ہم نے آپ سے مدد لینی ہے کہ بس اسرائیلی فوجیوں کو مروا دے، جس طرح مرضی غیب سے مدد فرما دے، ہم نے تو یہ کہنا ہے اللہ پاک سے، دعاؤں کی صورت میں خوب اللہ پاک سے وہ کریں اور ان کا احتجاج بائیکاٹ ریکارڈ کروائیں اور ان کا بائیکاٹ کر کے بھی ریکارڈ کروائیں، ہر طرح سے ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا، یہ قیامت سے پہلے یہ ہونا ہی تھا، ہاں ہم لوگ تیار رہیں، جب ہماری فوج ہماری حکومت اجازت دے گی تو بائی فیس بھی ہم چلے جائیں گے، اسی طرح حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس وقت بھی ہمارا فریضہ یہ نہیں ہوگا کہ پھٹافٹ بھاگ جائیں ان کے پاس، اس وقت بھی ہمارا فریضہ یہی ہوگا کہ ہم نے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے، تیار کرنا ہے، حمایت کرنی ہے اور ساتھ دینا ہے، اعلان میں بھی، حمایت میں بھی، صلاحیتوں میں بھی، وقت میں بھی، پیسے میں بھی، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سارے ایک ہی جگہ امام مہدی کو چمڑ جائیں، امام مہدی چلے پھرے گا کیسے، سارے ادھر چلے جائیں گے تو جانا نہیں ہے کسی نے، یاد رکھیے جب امام مہدی کی حکومت آئے گی یا نظر آئیں گے یا ظاہر ہوں گے تو اس وقت مولویوں کی حکومت ہوگی، ابھی تو مولویوں کو برا کہا جاتا ہے نا، امام مہدی صاحب کا زمانہ قریب آ رہا ہے، ٹینشن نہ لیں، یہ کب آ رہا ہے یہ اللہ پاک کو پتا ہے، اس لیے بھائی دوستوں میری 3 باتیں تھیں، تینوں کی تینوں پوری ہو گئی، تو میں معافی چاہتا ہوں اور کافی لمبا کر دیا، آدھی بات، ہاں آدھی بات اس حوالے سے ہے کہ میں عرض کیا کرتا ہوں جو اسٹیج سیکٹری حضرات ہیں یا جو آئمہ خطبہ نعت خوان تلاوت کرنے والے یا بیان کرنے والے ان حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں جب بھی آپ اسپیکر پہ بول رہے ہوں آپ کے پاؤں کے نیچے تار نہیں آنی چاہیے، کیونکہ تار کے اندر سے اللہ کا نام جا رہا ہے، تار کے نیچے سے اندر سے اللہ کا نام جا رہا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں پاؤں کے نیچے تار ہوتی ہے، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں پاؤں کے نیچے تار ہوتی ہے، نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں پاؤں کے نیچے، اعلان کر رہے ہوتے ہیں پاؤں کے نیچے، یہ آپ سارے ساتھی اس بات کو دھیان میں لائیں، کبھی بھی بیان کرتے وقت تار پاؤں میں، اور جو اسپیکر والے ہیں اسپیکر ساؤنڈ سسٹم والے ان کو بھی چاہیے تارے سائڈ پہ، انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ تارے سائڈ پہ بچھوائیں، یہاں پاؤں میں نہ آئیں، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔ آپ دعا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی قیوم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما